اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ آدم علیہ السلام کا جو میں بیان کر رہی تھی، تو ان کے تمام واقعات، ان کی وفات، ان کے واقعات، ان کے زندگی کے بارے میں بیان کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطانی تعلیمات۔ آدم علیہ السلام کے مبارک قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کا ازل سے کھلا دشمن ہے، جو جوابت تک رہے گا۔ انسان کو گمراہ کر کے جہنم رسید کرنا اس کا اولین مقصد ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ کن ہتھکڑیوں اور چالوں سے انسان کو برباد کرتا ہے، اور اس کی وہ کون سی مہلک تعلیمات ہیں جو دنیا اور آخرت میں انسان کی رسوائی کا باعث بنتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے شر اور فتنے سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کون سی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ تم نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا۔ سورہ اعراف 27:7۔ شیطان انسان کو ہر برے کام، بے حیائی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تمہیں صرف برائی، بے حیائی اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے کہ جن کی تمہیں علم نہیں۔ سورہ بقرہ 169:2۔ قتل، وغارت، فسادات، تفسیرات و عداوت، بغض و حسد کا حکم دنیا اور اتفاق و اتحاد کو ختم کر کے انتشار اور افتراق کا پھیلانا شیطان کا محبوب مشغلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی خصلت سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدو مبین۔ بلا شبہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بنی اسرائیل 53:17۔ وہ انسان کو صدقہ و خیرات، احسان، بھلائی، نیکی کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے کہ اس سے مال کم ہو جائے گا۔ اس طرح انسان کو بخل، ہوش، کنجوسی اور ظلم و ستم کی تعلیم دیتا ہے کہ اس سے مال بڑھتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ سورہ بقرہ 268:2۔ وہ شراب، جوئے اور قبر پرستی سے لوگوں کو اعتقاد و اعتماد میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، ان میں باہمی نفرت کو فرق دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ عن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوئے اور تھان وغیرہ اور بانسے کی تیریاں سب گندگی باتیں ہیں، شیطانی کا کام ہیں، ان سے بالکل الگ تھلگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو۔ اور شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور باز واقع کرا دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے تم کو باز رکھے۔ سو اب بھی باز آ جاؤ۔ سورہ مائدہ 91:5۔ شیطان انسان کو لباس سے محروم کر کے بے شرمی اور بے حیائی کو فروغ دیتا ہے۔ آج دنیا میں شعور پرستی کا جو سیلاب آیا ہوا ہے اور انسانیت جس شرمندگی سے دوچار ہے،
وہ شیطانی چال کے انتہائی کامیاب ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ارشاد باری ہے، یا بنی آدم لا یفتیننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلوہ من حیث لا ترونہم۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے، اور وہ اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے ہو۔ سورہ اعراف 27/7۔ ابلیس ابو شیاطین، ابلیس تمام شیاطینوں کا باپ ہے۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، اپنی سرکشی، تکبر اور حسد کی وجہ سے اس کی الگ پہچان بنی۔ ارشاد باری تعالیٰ، الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ، سوائے ابلیس کے یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ سورہ الکہف 50/18۔ جن ذی عقل مخلوق ہے، انسانوں کی طرح جن بھی شرائط کے پابند ہیں، چونکہ یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور ان کے مادی جسم نہیں ہیں، اس لیے ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے جبکہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ سورہ اعراف 27/7۔ جنوں کی تخلیق کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ الحجر 27/15۔ جنوں میں بھی نیک بد ہے۔ نیک جن شرائط کے پابند اور نیک کاموں میں سبقت کے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ شریر شیطان کے چیلے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے میں مشغول رہتے ہیں، جیسا کہ جنوں کی زبانی ارشاد بانی ہے، وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَادًا، اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں سے بڑے ہوئے تھے۔ الجن 11/72۔ نیز ارشاد فرمایا، وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، بس جو فرمان بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ الجن 1514/72۔ انسانیت کا پہلا قتل، حسد و کنی اور شنی گناہ ہے جس کے ذریعے سے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی پہلی نافرمانی کی گئی۔ ابلیس نے حسد کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کے مقام اور عزو شرف کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور حکم الہی کو پس پشت ڈالتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی جزا میں وہ اس کی پیروی کرنے والے عذاب الہی سے مستحق ٹھہرے۔ حسد ہی وہ جرم تھا جس کے ذریعے سے زمین میں اللہ تعالیٰ کی پہلی نافرمانی کی گئی، یعنی حابیل کا قتل۔
حابیل آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نیک فطرت، خیر بھلائی سے محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا مطیع اور اس سے احکامات بجا لانے والا اور اس کی راہ میں عہدہ اور طیب مال خرچ کرنے والا فرد تھا، جبکہ دوسری طرف سے قابیل تھا جو کنجوس، بخیل، شیطانی راہ پر چلنے والا اور مال میں محبت میں گرفتاری شخص تھا۔ دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی۔ حابیل نے عمدہ مال قربانی کیا جبکہ قابیل نے انتہائی گھٹیا مال قربانی میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی اور عمدہ مال کی قبول کرتا ہے، لہٰذا حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کو قابیل کو بھائی یہ قدر منزلت پسند آئی اور اس نے حسد میں آ کر بھائی کو قتل کر دیا، اور اس نے کرائے ارض پر یہ ہلاک قتل واقعہ ہوا جو حسد کا نتیجہ تھا، اور قابیل انسان اس کا پہلا قاتل بنا اور تا قیامت بے گناہ قتل ہونے والوں کے گناہ میں برابر کا شریک ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد ہمیشہ بچنا چاہیے کیونکہ یہ سرچشمہ گناہ ہے۔ توبہ قرب الہی کے حصول کا اہم ذریعہ۔ جب سے شیطان نے آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے، اس وقت سے نیکی اور بدی، خیر اور شر، بھلائی اور برائی کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ شیطان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ رات دن بنی آدم کو گمراہ کرنے، انہیں اپنے رب کا نافرمان بنانے، برائی میں ملوث کرنے، نیکی سے دور اور بدی سے مبتلا کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ آدم علیہ السلام کے قصے سے بنی آدم کو ان کے مشکلات کا حل میسر آتا ہے۔ ان کے جانی دشمن کے کارگر سے صحت یاب ہونے کا انمول نسخہ نہیں ملتا۔ شیطان کی چند لمحے کی خوشی کے بعد ایسے ذلیل و خوار کرنے کا مضبوط و ترین ہتھیار نصب ہوتا ہے۔ وہ علاج اور ہتھیار وہی ہے جو ان کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا، اور وہ ہے توبہ، استغفار۔ جس طرح آدم و حوا علیہ السلام شیطانی منکر کا شکار ہوئے، اسی طرح ان کے اولاد بھی شیطان کے فریب میں آ سکتی ہے، لہٰذا انہیں بھی اپنے اس مرض کا علاج اس طرح کرنا چاہیے کہ جس طرح ان کے والدین نے کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف 23:7۔ لہٰذا اے مسلم، اگر شیطان کا وار تجھ پر کامیاب ہو جائے تو اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھے اور انعام ربانی سے محروم ہو جائے تو تیرے لیے قرب الہی کے حصول، گناہوں کی بخشش، رب کی رضا اور انعامات کے حصول کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو اپنی زندگی میں کسی بھی وقت اس دروازے سے داخل ہو کر اپنی سیاہ کاریوں اور نیکیوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اب آدم علیہ السلام کے قصے کے بعد نام نسب جائے پیدائش اور قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ، جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منفس یعنی منف میں پیدا ہوئے۔ لوگ انہیں ہر لہرا میں کہتے تھے۔ یہ سریانی زبان کا ایک لفظ ہے۔ ہر موس کا معنی ہے تجربہ کار، مضبوط رائے والا۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ علم انصاف کا اکثر علماء کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں شامل ہیں۔ آدم اور شیش علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے انہیں
انہیں نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت اور ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 2 مقام پر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا أَنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اے نبی اسماعیل اور ادریس اور ذوال الکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔ سورہ نساء 86:85/21۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بابت یوں فرمایا کہ وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اس مقدس کتاب قرآن مجید میں ادریس کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ سورہ مریم 57:56/90۔ اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے انہیں نبی اور راست باز قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا، کی وضاحت صحیح میں مذکور معراج کی احادیث سے ہوتی ہے، جس میں بیان ہوا ہے کہ 4تھے آسمان پر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حلال بن یساف سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری موجودگی میں کعب احبار سے فرمایا، ادریس علیہ السلام کے بارے میں میں اللہ کے اس فرمان وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مطلب ہے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ کعب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام نبی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا۔ اس سے غالباً ان کے زمانے کے تمام انسانوں کے اعمال کی برابر ثواب مراد ہے۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے۔ ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے اس سے کہا کہ میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کیجیے تاکہ مجھے زیادہ مہلت ملے، ان میں سے زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور انہیں لے کر آسمان پر چلا گیا۔ 4تھے آسمان پر اس کے ملک الموت اوپر سے آتے ہوئے ملے۔ اس نے ملک الموت سے اس معاملے میں بات کی جو ادریس علیہ السلام نے کہی تھی۔ ملک الموت نے فرمایا کہ ادریس علیہ السلام ہے کہاں؟ اس نے کہا کہ وہ میرے پیٹھ پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا تھا اور حکم ہوا تھا ادریس علیہ السلام کی روح 4تھے آسمان پر قبض کرو، میں دل میں کہہ رہا تھا وہ تو زمین پر ہیں، میں ان کی روح 4تھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ چنانچہ انہوں نے وہاں ان کی روح قبض کی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اسی طرف اشارہ ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ دوران معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ادریس علیہ السلام کی ملاقات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ الیاس اور ادریس علیہ السلام ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں۔ ان کی تائید میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی معراج کی حدیث پیش کی جاتی ہے، جس میں مذکور ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا تھا، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید، جبکہ حضرت آدم اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نیک نبی اور نیک بیٹے کی خوش آمدید۔ اگر ادریس علیہ السلام آپ کے
اجداد میں سے ہوتے تو وہ ان دونوں کی طرح آپ کو بیٹا کہتے، لیکن استدلال ایسا نہیں جس کا جواب نہ دیا جا سکے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ راوی کے الفاظ اچھی طرح سے یاد نہ ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کثر نفسی کرتے ہوئے خود کو باپ کے بجائے بھائی کہا ہو۔ آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کے باپ ہیں، اس لیے ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا کہنا ہی مناسب تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں جو اولو العزم پیغمبروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان سب حضرات پر درود سلام نازل ہو۔ یہ میری آدم علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے واقعے کی پورا واقعہ تھا، اور انشاءاللہ آگے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے۔ انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو نئے واقعات اور نئے نبیوں کے واقعے میں آپ کے سامنے لاتی رہوں گی۔ اللہ حافظ۔